عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتح من الدعاء فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتحزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك قد دخل معهما تحت الكساء أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتح يا رسول الله أتحضر لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما
فاشتملنا جميعا تحت الكساء. أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتعذر لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبط العمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عزم لي أن أدخل معكم، فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لعلي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لعلي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: وعزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مهموم
إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر بلند ہے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سرتاج اوسیا کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے. زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر. پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا گھر. ہائے ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخم جبھی سے باقیے. سجدے میں آپ رب یہ حالات کہاں کیے. دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات. ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہیے بات، ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے ہاتھ رلوایا نانا جان کو دار السلام میں. بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، باندھا حسن نے زخم میں سر شاہ ذوالجلال. بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال. شبر نے جب کسا تو کہا پھر وہی مقال. پھر چست باندھ کر یہ پکارا
درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، پہنچا جو لاشائے شہ مرداں قریب در، بے ساختہ نکل پڑی زینب برین سر، بعد اس کے یوں ہی آئی تھی اکبر کی لاش پر، یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رہے لتے بسر، رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پہ سب خلق آ گئی، پھیلا کے ہاتھ حاشے سے زینب یہ پٹ گئی، اے روزہ دار آہو۔ تو ایک بار درود بھیجے، میں بند پیش کرتا ہوں۔ میری اجازت ہے؟ بند پیش کرتا ہوں کہ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام، مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام، اور لاشوں سے رن کو کاٹ دے خالی علی کا نام، اور نام خدا ہے اسم جلالی علی کا نام۔ ہمت ہوئی دو چند جو مولا علی کہا، ہمت ہوئی دو چند جو مولا علی کہا، بھئی انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا، ذکر حق ذکر نبی یاد نبی یاد علی، رب دیکھیے گا سب کا آپس میں، ذکر حق ذکر نبی، ذکر حق ذکر نبی یاد نبی یاد علی، فاتح بدر و احد زور خدا داد علی، فاتح بدر و احد زور خدا داد علی، ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی، ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی، حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی، ہم طالب امداد علی، حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی، دین حق کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت پہ درود بھیجیں دین حق کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو، جب تو خیبر میں بلا خوف پکارا ان کو، دین حق کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو، جب تو خیبر میں بلا خوف پکارا ان کو، حق کے ولی تو والی اہل بلا علی، حق کے ولی تو والی اہل بلا علی، شم حرم امام امم مرتضی علی، شم حرم امام امم مرتضی علی، لنگر علی جہاز علی رہنما علی، لنگر علی جہاز علی رہنما علی، بھائی ایسے فتح علی کہ شہ لا فتح علی، ایسے فتح علی کہ شہ لا فتح علی، محشر میں بہت عمدہ بہتر ملی، بڑی پسند، محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا، محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا، محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا، جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا، رہبر علی صراط علی رہنما علی، مولا علی امام علی پیشوا علی، کشتی علی نجات علی ناخدا علی، مشکل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی، مشکل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی، پوچھو اگر وہ کون ہیں جو دستگیر ہیں،
پوچھو اگر وہ کون ہے جو دستگیر ہیں؟ بھئی مردے پکار اٹھیں کہ جناب امیر ہیں. پوچھو اگر وہ کون ہے جو دستگیر ہیں. آخری دون پیش کروں گا. اسلام کا اب یہ آپس میں تعلق نبی کریم کا اور مولا علیہ السلام کا، کیونکہ اقتباس سے بن لی ہیں تو آپ کو منفرد چیزیں ملیں گی اس میں. غلام صاحب، مشتاق صاحب، رضوی بھائی، کلبے علی صاحب اور دیگر امین، یہ دیکھیے کہ اسلام کا جسد ہے محمد تو سر علی. اسلام کا جسد ہے محمد تو سر علی. یہ دیکھیے گا کہ اسلام کا جسد ہے محمد تو سر علی، وہ مبتدائے خلقت و خلقت خبر علی. عباس صاحب، وہ مبتدائے خلقت و خلقت خبر علی، وہ عقل یہ دماغ وہ دل اور جگر علی. وہ عقل یہ دماغ وہ دل اور جگر علی، وہ علم با عمل کا مدینہ تو در علی. وہ علم با عمل کا مدینہ تو در علی. قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح؟ بہت توجہ بتا رہے ہیں. قربت یہ بیت خود لگائیں کیونکہ وہ بیت ذرا مختلف تھی اور آج کے لحاظ سے بہت زیادہ جدید ہے. تو قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح، در کے بغیر شہر میں جاؤ گے کس طرح. قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح، در کے بغیر شہر میں جاؤ گے کس طرح. دل ایک، نفس ایک، سخن اور زبان ایک، قول ایک، فعل ایک. محمد اور علی. دل ایک، نفس ایک، سخن اور زبان ایک، قول ایک، فعل ایک، نظر ایک، شان ایک، دم ایک، گوشت ایک، لہو ایک، جان ایک. ہے فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان ایک. ہے فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان ایک. مخصوص یہ علی کو صفت بالیقین ملی. یہ نچوڑ ہے حاصل کلام. مخصوص یہ علی کو صفت بالیقین ملی، زوجہ نبی کو ایک بھی ایسی نہیں ملی. جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجیں ان کی عظمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پہلی گزارش اور پہلی دعا کہ پروردگار آپ لوگوں کے اس موسم میں اس غم کو منانے کے لیے یہاں آنے کو قبول کرے، اور ان آنسوؤں کو جو آج ہم بہائیں گے وہ اپنی بارگاہ میں مولا قبول کریں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو صرف ذریعہ بنیں گے ان آنسوؤں کے لیے، آپ حضرات کے آنے کے صدقے میں اللہ یہ الفاظ بھی قبول کرے. بر محمد وآل محمد صلوات. امیر المومنین کی شہادت کی مجلسیں ہیں، اور اسی حوالے سے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت کے پہلے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ مومنون ہی کی پہلی آیت ہے. 23واں سورہ ہے قرآن کا، جس میں ارشاد ہوا قد افلح المومنون. مومنین
فلاح پا چکے، پاسٹ ٹینس، میں ترجمہ دیکھ کے عرض کر رہا ہوں. فلاح ادبائے عرب میں، یعنی عرب کی ووکیبلری میں، عرب کی لغت میں جو اس کے چیمپئنز ہیں، ان کے نزدیک فلاح سے بڑا لفظ سکسیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں. اٹ موسٹ سکسیس، دنیا اور آخرت کی سب تمام کامیابیوں کو ملا کے اگر کوئی سکسیس ہے تو اس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں. اور اسی لیے شاید جب آپ اذان اور اقامت سنتے تو حی علی الفلاح، یہی لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا. یہ ہے کامیابی. قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا چکے، پاسٹ ٹینس. اور یہ ہے عربی کی فصاحت کہ جس چیز کو یہ ڈیفائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی یقینی ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اس کو اللہ پاسٹ ٹینس میں کہتا ہے. ہونی بعد میں، مومنین فلاح پائیں گے، یہ ہونا فیوچر میں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ اللہ نے اس کو پاسٹ ٹینس میں کہا ہے کہ جیسے گویا ہو چکا. صلوات پڑھ لے پر محمد وآلہ محمد. اور شان نزول میں پہلا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کہ اللہ نے جنت کو خلق کیا، جنت کو خلق کیا، پورا راستہ کیا، سارے نعمتیں، وادیاں، نہریں، باغات، حوریں سب بنائیں مومنین کے لیے. اور پوری سجانے کے بعد جب اللہ خوش ہوا اس جنت کو مومنین کے لیے سجانے کے بعد، تو اللہ نے خوش ہو کے جنت کو دیکھا اور کہا کچھ کلام کر. جنت کو خلق کر کے کہا کچھ کلام کر، اور جنت نے یہی 3 لفظ کہے، قد افلح المومنون، یقیناً جن مومنین کے لیے تو نے مجھے آراستہ کیا ہے وہ فلاح پا گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جنت کا مزاج ہے. میں یہی جملہ آگے استعمال کروں گا. جنت کو خلق کیا، اللہ دیکھ کے خوش ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، اور فرمایا کچھ کلام کر، اور جنت نے جھوم کے کہا ہو کہ قد افلح المومنون، کہ جس طرح تو نے مجھے آراستہ کیا ہے اور جن لوگوں کے لیے کیا ہے وہ یقیناً فلاح پا گئے. یہ پہلا. اب دوسرا واقعہ، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی کوٹڈ ہے. عباس ابن عبد المطلب کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد تشریف لائی ہیں کعبے میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں. جنت کو خلق کیا، جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المومنون. اور یہ دوسرا واقعہ، اس کو ریلیٹ کرنا ہے آگے. کیا بی بی تشریف لائیں کعبے میں، قریش کے سردار، واقعہ سب کو معلوم ہے لیکن مجھے لطف لینا ہے آج. کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے، سب نے دیکھا کہ بی بی تشریف لائیں، اور لانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، کچھ مناجات کی، اور اس کے بعد زور سے کلام کیا اور کہا بار الہا، میرے پالنے والے مالک، تیرا گھر تیرے خلیل نے تعمیر کیا تھا، اور میں تجھے اس گھر کے تعمیر کرنے والے کا اور اس بچے کا جو میری شکم میں ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس بچے کی پیدائش مجھ پر آسان کر دیں. اور قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ پشت کعبہ سے دیوار شق ہوئی اور بی بی کعبے کے اندر چلی گئی، اور پھر کعبے کی دیوار بند ہو گئی. واقعہ سب کو معلوم ہے. میں بس ایک شعر کی مدد لے لوں، ابھی عدنان بھائی پڑھ رہے تھے، ایک شعر کی مدد. برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کی رات کو بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. قبلہ
مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. اور ایک اور کہ شاعر کہتا ہے کہتی ہیں یہ کعبے میں موجود دراڑیں، کہتی ہیں یہ کعبے میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. سلوات پڑھے بات تو میں آگے بڑھاؤں. یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. دیوار دوبارہ کھلی 3 دن کے بعد. علی کو لے کے بی بی باہر تشریف لائیں اور کہا کہ میں 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی ہوں، بہشت کے میوے کھاتی رہی ہوں، لیکن بچے نے آنکھ نہیں کھولی، نہ آنکھ کھولی نہ زبان کھولی. رسول اللہ تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا. اب بچے نے آنکھ کھولی اور پہلے الفاظ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ. یار یہ پہلا نظارہ جو علی نے دنیا میں دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکہ، رسول نے سلام کا جواب دیا. اور اس کے بعد جو اللہ نے جنت کو خلق کر کے کہا تھا کچھ کلام کرو، وہی جذبہ رسول نے دیکھ کر علی کو دیکھ کر کہا علی کچھ کلام کرو. علی نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ زبور سے کروں، انجیل سے کروں، قرآن سے کروں، توریت سے کروں؟ پوچھا ہوگا. یہ روایت میں نہیں ہے کہ علی نے کہا، میں سوچتا ہوں کہ علی نے کہا ہوگا اور رسول نے کہا ہوگا کہ اپنے وقت کی کتاب سے کرو. اور علی نے جو پہلے 3 الفاظ کہے رسول کو سلام کر کے وہ یہی تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون. یہ جنت کا مزاج تھا، یہ مالک جنت کا مزاج ہے. سلوات پڑھ لیں. ایک بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ بی بی نے واسطہ دیا علی کو علی کی پیدائش، ظاہری پیدائش سے پہلے. تو جو شخص جس کا واسطہ اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے دے اور قبول ہو، اور جو اپنی ماں کا مددگار ہو پیدائش سے پہلے، وہ آج ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے گا، وہ آج ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے گا. لیکن جو میسج میں نے دینا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ علی نے کیا بلینک چیک دیا کہ قد افلح المومنون، جو ایمان لے آیا وہ فلاح پا گیا. اور علی کی پہلا جملہ تھا قد افلح المومنون. ایک کامیابی کے اعلان سے علی کی زندگی شروع ہوئی، وہ تھی مومنین کی کامیابی. پہلے مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا اور آخری دن اپنی کامیابی کا اعلان کیا. فزتو برب الکعبہ، ایک کامیابی کے اعلان سے دوسری کامیابی کے اعلان تک چلی ہے علی کی زندگی. میں آج انہی الفاظ، شروع کے علی کے الفاظ سے لے کے آخری الفاظ تک لے کے چلوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ علی نے یہ کیا کیوں؟ پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتے تھے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلینک چیک ہے کہ جو مومنین جس نے کہہ دیا ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا؟ بس یہ 2 باتیں اگر آج میں پہنچا دوں تو سمجھ لیں آج کی محفل اور آج کی مجلس کا حل ہو گیا. پہلی چیز، علی نے جب کہا، اور سورے میں اسی آیت کے بعد کے ٹکڑے قد افلح المومنون، اس کے بعد مومنین کی نشانیاں بتائیں کہ ان مومنین کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے کی بات نہیں کر رہا. جو ان نشانیوں پر پورا اتر کے مومن بنے گا اس کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں. اور یہ بات بھی علی نے پسند نہیں کی کہ جب تک ان نشانیوں پر خود عمل کر کے نہیں دکھا دیا دنیا کو، جب ان نشانیوں پر خود عمل کر کے دکھا دیا پھر اپنی کامیابی کا اعلان کیا کہ علی بھی اگر ان نشانیوں پر عمل نہ کرے تو کامیاب نہیں ہوتا. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی پہلی نشانی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھتے،
صرف نماز پڑھ کے نہیں گزر جاتے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس بات پر میں واپس آؤں گا کہ خشوع ہے کیا، لیکن میں پہلے نشانیاں پوری گنوا دوں تاکہ مجھے کم سے کم پتہ چل جائے کہ علی نے میری کامیابی کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان مومنین کو جو نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ. الذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین جو بری اور گندی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یہ دوسری نشانی. الذین هم للزکاۃ فاعلون، جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں. الذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نشانیاں گنوائی ہیں. اور جب خود ان کی ایک ایک نشانی پر بدرجہ اتم عمل کیا اور پھر مالک حقیقی کی طرف چلے، تب علی نے کہا کہ فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھنے پر محمد والے آج جو میرا ایجنڈا ہے وہ صرف اس کی پہلی شرط کو ڈیفائن کر دوں اور یہ بتا دوں کہ علی نے کیا کیسے. بس الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے. خشوع مطلب حضور قلب، توجہ سے نماز پڑھتے. دیکھیں ہر چیز کی دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک فزیکل ایک اسپرچول. تمام عبادات ایک اس کا ظاہری طریقہ ہے اس کو کرنے کا، اور ایک اس کا اسپرچول اور ایک اس کا روحانی کیفیت ہے اس کو کرنے کی، ایک اس کا میسج ہے. جو اس کے ظاہری طریقوں کا خیال رکھتا ہے تو اس کو ہیلپ ملتی ہے اس کے اسپرچول درجات کو حاصل کرنے میں. یہ ان کا ریلیشن ہے. مثال کے طور پہ میں نماز سے بات شروع کر رہا ہوں تو نماز کو وقت پہ ادا کرنا، کپڑوں پہ خوشبو لگانا، جماعت سے نماز پڑھنا، برش کرنا، کنگھا کرنا، یہ خشوع کی فزیکل ایسپیکٹس ہیں. کہ میں نماز پڑھوں اس توجہ کے ساتھ کہ میں اس مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میں کپڑے بدل کے جاؤں، کپڑوں کو پاک کروں، جسم کو پاک کروں، خوشبو لگاؤں، کنگھا کروں، سوچوں کہ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنا ماتھا زمین پہ رکھوں، جا نماز کا خیال کروں، قبلے کا خیال کروں، وقت کا خیال کروں. یہ سب اس کے فزیکل ایسپیکٹ. اور ایک ہے اس کا اسپرچول، میں صرف یہ سوچ کے نماز پڑھوں کہ میں مالک کو دکھانے کے لیے سر زمین پہ رکھوں، میں صرف ان کی نعمتوں کے ذہن میں لا کے سر زمین پہ رکھ رہا ہوں. یہ جب خشوع آئے گا، جب نماز اپنے اسپرچول میننگ دے گی. یہ ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ مولا تشریف فرما تھے، داخل ہوئے مسجد میں اور دیکھا کہ ایک شخص انتہائی تیز نماز پڑھ رہا ہے، بلٹ ٹرین جس کو کہتے ہیں نا مذاق میں کیا عرض کروں. ابھی رمضان کی راتوں میں تو یہ بہت نظر آتا ہے، اشارتاً کہہ سکتا ہوں. لوگ ایک شخص کو دیکھا جناب بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا. بڑا سخت جملہ کہا مولا، بڑا سخت. جب فارغ ہوا تو فرمانے لگے اس نماز کا تو ثواب سوچتا ہے کہ تجھے ثواب ملے گا اس نماز کا، اگر میرے لیے پڑھتا تو تازیانہ لگاتا. اتنا سخت. کہاں گیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نماز دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، آپ ذرا اس دفعہ دیکھیے میں دوسری کوشش کرتا ہوں. اس نے کہا پڑھی دوبارہ. اب بڑے لہن کے ساتھ سنبھل کے ہلکے ہلکے نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اور جب سلام پھیر کے اب ایک دفعہ فخر سے موڑا مولا کی طرف کہ مولا اب کچھ تعریف کریں گے. وہ کیا پڑھی تم نے؟ جو پلٹ کے دیکھا کہ مولا آپ فرمائیے کیسی تھی یہ نماز؟ مسکرا کے کہنے لگے پہلے والی بہتر تھی. حیران ہو گیا، کہا اگر پہلے والی بہتر تھی تو مجھے دوبارہ کیوں پڑھوا دی؟ کہا یہ والی مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، وہ والی اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا. صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ.
یہ سوچ کے پڑے بندہ کہ میں دکھا کس کو رہا ہوں، میں سر رکھ کہاں رہا ہوں، میں یہ کہہ کیا رہا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. جب اصل سجدے میں سر رکھوانا اللہ کو نہیں چاہیے، وہ احساس چاہیے کہ بندہ خود رکھ دے سر. وہ احساس قیمتی ہے جو سر کو جھکوا دے، یہ چاہیے اللہ کو، ورنہ سر تو بہت جھکے اس کے آگے. یہ اس احساس یہ ہے. صلوات پڑھنے یہاں پر محمد وعلیہ اور اسی لیے اللہ نے نماز کو مومن کی معراج کہا. صلاۃ معراج المومن. معراج یہ بھی ایک کمال بات. معراج کیوں کہا جناب؟ کیونکہ معراج میں رسول اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی فرشتہ نہیں تھا. اس لیے مومن اور اللہ کے درمیان جب کوئی پردہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں نماز. یہ ہے مومن کی نماز معراج. تو اب امیر المومنین کی نماز کون بیان کرے؟ کس خطیب کے منہ میں وہ زبان ہے اور کس ادیب کے قلم میں وہ طاقت ہے کہ جو علی کی 19 رمضان کی صبح پڑھی ہوئی نماز کا خشوع بیان کر دے. کس کے منہ میں وہ زبان ہے کہ علی کی اس نماز کا خشوع بیان؟ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ کہ دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ. کوئی بیان کیا زبان لائے کوئی کہیں سے علی کی اس نماز کا. لیکن کمال بات، اللہ نے علی کی اس نماز کا بھی ذکر قرآن میں نہیں کیا. ایک اور بات میں بس آپ کے حوالے کر دوں. اللہ نے اسپیسیفکلی علی کی اس نماز کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. جس نماز کا کیا وہ واجب بھی نہیں تھی. کمال. ایک کل علی نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں کون بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے 10-10 ہزار تکبیروں کی آواز ایک رات میں سنی ہے. 10-10 ہزار تکبیروں کی آواز ایک علی کی کتنی نمازوں کو کون گنتا؟ اللہ نے کل ایک نماز کا ذکر کیا، وہ واجب بھی نہیں تھی. وہ نماز جس میں علی نے زکات دی، وہ نماز اس قابل ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، قصیدہ پڑھا، ولایت دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رکوع میں زکات دیتا ہے. وہ واجب بھی. میں واقعہ بتا دوں آپ. علی مسجد میں تشریف فرمائے، ظہر کی اذان ہونے والی ہے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھنے میں مشغول ہے، کوئی باتوں کرنے میں مشغول ہے، اذان ابھی ہوئی نہیں. علی سنت نماز میں مشغول ہے. اتنے میں سائل آیا. غور سے سنیے گا حضور یہ واقعہ. اس واقعے سے بھی ایک نقطہ مجھے بعد میں دینا ہے. آیا سائل اور آ کے کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میری مدد کرو. کسی نے نہیں سنا. آج ہی مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، کوئی سائل آ جائے تو کون کوئی دھرتا ہے کام. آیا اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میری مدد کرو. کسی نے نہیں سنا. اس نے دوسری آواز لگائی کہ میں مجبور ہوں، فاقے سے ہوں، غریب ہوں، میری مدد کرو. پھر کسی نے نہیں سنا. تیسری دفعہ اس نے اللہ سے کلام کیا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے، اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں مانگ رہا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ڈائریکٹ اللہ پہ بات ڈالی اس نے. تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں مانگا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا. علی رکوع میں تھے، علی نے ہاتھ بڑھایا، اشارہ کیا
ادھر سائل نے انگوٹھی اتاری، ادھر اللہ نے آیت اتاری. یہ کمال دیکھیں آپ. نماز ایک ذکر کی جو واجب بھی نہیں تھی، صرف بات کیا تھی کہ اس نماز میں علی نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور بندوں کا بھی حق ادا کیا. حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے. وہ نماز زینت بنی قرآن کی، جس میں جان دی، جس میں جان دی. وہ نماز قرآن کا زینت نہیں بنی، لیکن جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ دیے، اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ دی. کتنے روزے رکھے ہوں گے علی اور فاطمہ نے؟ صرف ان 3 سنتی روزوں کا ذکر کیا. آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی. صرف 3 روزے جو منتی روزے تھے، جس میں سائل کو، مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا، اس کا ذکر قرآن میں کیا. کیوں؟ اس عبادت میں اللہ کا بھی حق ادا ہوا اور بندوں کا بھی حق ادا ہوا. یہ تھی وہ نماز. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ محمد. یہ تو تھی ظہر کی نماز، یہ تو ظہر کی سنت نماز تھی. اب میں بس ایک واقعہ عصر کی نماز سے ریلیٹڈ بھی تاریخ میں ہے علی کا، قرآن میں تو نہیں ہے، تاریخ میں ہے. میں ایک علی کی عصر کی نماز کا ذکر کروں اور پھر فجر کی نماز کی طرف چلا جاؤں. مشہور واقعہ ہے کہ علی سفر میں تشریف لائے رسول اللہ کے پاس. ایک مقام پہ رسول اللہ تشریف فرما تھے، علی نے جوائن کیا. جب آئے تو رسول اللہ نے عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. علی کو بٹھایا، زانوں پہ سر رکھا اور سو گئے. زانوں پہ سر رکھ کے نبی سو گئے. اب علی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ زانوں پہ سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے. علی نے اشاروں سے نماز ادا کی. کوئی معجزہ دکھانا ہوگا رسول کو، ورنہ رسول کا تو سونا بھی کوئی غیر منطقی تو ہو نہیں سکتا. سوئے. مغرب کے قریب رسول کی آنکھ کھلی اور مسکرا کے پوچھا، علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ جان کے سوئے تھے. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ سوئے جان کے تھے. علی نے کہا یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھیے. تو رسول اللہ نے پوچھا ہوگا، یہ بات میں نے نہیں پڑھی، یہاں پہ میرا تخیل ہے. رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ بھائی نماز کا وقت جا رہا تھا، مجھے اٹھا دیتے، نماز تو نہ چھوڑتے. علی نے کہا ہوگا، یہ بھی میرا تخیل ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دے کر اگر اللہ میری نماز قبول کرتا ہوتا تو علی آپ کو تکلیف دے کر نماز پڑھ لیتا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور رسول نے بھی جواب دیا ہوگا کہ آج تو نے میری نیند نہیں توڑی اپنی نماز کے لیے. جب تو صحیح، جب تیرے بیٹے کو کندھے پر نماز کے دوران بٹھا کے نماز نہ روک لوں. خیر، کہا علی سے نماز نہیں پڑھی؟ علی نے کہا نہیں پڑھی. اشاروں سے پڑھی. کہا سورج کو پلٹا دو. کہا بلاؤ سورج کو. علی نے اشارہ کیا. اصحاب کا گواہ ہے کہ انہوں نے دیکھا پہلے اندھیرا چھا گیا تھا، سورج واپس آیا، دن واپس چڑھا. پھر علی سے کہا اب نماز پڑھو. یہ بھی کمال ہے بھائی، کام خدا جیسے کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نماز پڑھو. یہی لکھا علماء نے کہ علی سے سورج پلٹوایا مقام دکھانے کے لیے اور نماز پڑھائی تاکہ کہیں سورج پرست علی کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں. اب یہ بھی دیکھیں، یہ بڑا کمال ہے کہ اس وقت سے پہلے کی انسانیت نے سورج کو بہت پوجا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کی سب کے ذہن میں ہوگا. سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بہت پوجا. رسول اللہ نے کیا انتظام کیا؟
سورج پلٹوایا علی سے، چاند 2 ٹکڑے کیا خود، اور تارے کو اتارا بی بی کے دروازے پر۔ صلوات پڑھنے پر محمد یہ انتظام کیا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور ابھی کا ایک میں واقعہ بتا دوں، ابھی ریسنٹلی ہمیں پڑھایا گیا، میں نام نہیں لیتا، پولیٹیکل شخصیت ہیں اصل میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ دیکھیے، اب جن خلیفہ کا نام لیا ان کا بھی میں نام نہیں لیتا، کہ فلانے نمبر کے خلیفہ نے بھی سجدے کیے اور علی نے بھی سجدے کیے، تو اس میں کیا بات ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق؟ سوال دیکھیں آپ، بغض علی کی بدبو آپ کو یہی سوال میں ہی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے بھی سجدے کیے، انہوں نے بھی سجدے کیے، تو ایسا کیا فرق ہو گیا؟ جب کہتے ہیں نا رسول ہم جیسا، بھائی ہم نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ان کو فرق ہی نہیں نظر آتا۔ تو جواب بڑا کمال کا ہے، جواب بڑا کمال کا ہے کہ جواب یہ دیا حضور کہ علی اگر سجدہ نہ کرتے، نہیں میں پہلے بات کو پلٹ کے کہوں، اگر فلاں صاحب سجدہ نہ کرتے تو وہ کافر ہوتے، اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ہم سب کافر ہوتے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ شاعر نے کہا مولا تیرے سجدوں نے کرم کر دیا ورنہ، مولا تیرے سجدوں نے کرم کر دیا ورنہ یہ راز نہ کھلتا کہ علی کون خدا کون۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور ایک بند آپ کو اور سنا دوں اور پھر مصائب کی طرف چلا جاؤں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ کاڑھا ہے جس طرح سے علی، کاڑھا ہے جس طرح سے علی تو نے چاند پہ، اللہ میرے دل پہ بھی یہ نام کاڑھ دے۔ آئے جو ملک لینے حساب مجھ سے قبر میں، آئے جو ملک لینے حساب مجھ سے قبر میں، دل دیکھ کے وہ نعرہ حیدر ہی لگا دے۔ سن کے یہ صدا نعرے کی فرشتے کی زباں سے، اٹھ بیٹھا کفن کھول کے میں لیٹا تھا جہاں سے، بولا میرا مولا بھی وہی حق کا ولی ہے، سورج کو جو پلٹا دے بس ایک ادا سے۔ بولا تجھے چاہت ہے زیارت کی علی کی، اب جس کو بولا تجھے چاہت ہے زیارت کی علی کی، لے دیکھ سواری ہے وہ اللہ کے ولی کی، لے دیکھ سواری ہے وہ اللہ کے ولی کی۔ میں نے کہا زحمت نہ دے آنے کی لہر میں، پرواز عطا کر مجھے جبریل امی کی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک بات میرا دل چاہتا ہے بس ایک ذکر اور کر دوں۔ ایک اعتراض کیا تھا ایک صاحب نے، اور بس اس کی گزارش کر کے میں مسائل پہ چلا جاؤں گا، زحمت تمام ہے، کہ جب علی نے یہ زکوٰۃ دی ہے نا، علی نے جب زکوٰۃ دی رکوع میں، تو ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا، مجھے ابھی یاد آیا کہ وہ میں پہنچا کے جاؤں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، مسلمانوں کے تفسیر کے امام، یہ مسلمانوں میں ہر چیز کا الگ امام ہے، ہمارے یہاں تو ایک امام ہے جو ہر چیز کا ہے، ان کے یہاں تاریخ کے الگ ہیں، حدیث کے الگ ہیں، تفسیر کے الگ ہیں، مختلف لوگ ہیں جو مختلف اسپیشلٹی ان کو امام۔ تو امام فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں کہ جناب علی نے رکوع میں دیا، ہاتھ بڑھایا اور سائل نے انگوٹھی نکال لی، تو علی کے خشوع میں فرق تو آیا ہو۔ یہ اعتراض دیکھیں، یہ اس کے لیے میرا دل چاہا کہ میں یہ پہنچا کے جاؤں مسائل کی طرف۔ جب اس واقعے کا ذکر کر ہی دیا ہے تو میں یہ بھی پہنچا دوں، حالانکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے۔
لیکن یہ ہے ضروری. فرمایا کہ جناب اب آپ دیکھیں وہ سائل آیا, علی نماز میں تھے, سائل نے آواز دی. علی کے خشوع میں فرق تو آیا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی سن لیا سائل کی آواز, اور وہ آواز نہ صرف سن لی بلکہ رکوع میں ہاتھ بھی ہلا دی. تو اب یہ شک کریٹ کیا اور اس کے بعد واللہ عالم بالصواب, اللہ جانتا ہے اس نماز کی کیا حقیقت ہے. بس ذہن میں ایک شک چھوڑ دیا. بس اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. خدا کی قسم کیا جواب دیے ہیں, بس وہ جواب پہنچا کے میں مسائل پہ چلا جاؤں گا. پہلا تو یہ جواب لکھا کہ علی نماز فخر الدین رازی کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے, اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے. اللہ تو تعریف کر رہا ہے, مولانا کو تکلیف ہو رہی ہے. محمد آل محمد بھائی جس کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بندہ جس کی نماز پڑھ رہا ہے وہ مالک حقیقی تو اس نماز کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خشوع میں فرق آ گیا. اور دوسرا جواب تو اس سے بھی بہتر ہے, کہتے ہیں آپ واقعے کو دیکھیں. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں واقعے کو دیکھیں. آپ وہ سوالی آیا مسجد میں اور آ کے کہا مجبور ہوں میری مدد کرو. علی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لوگوں سے کلام کر رہا تھا. نہ لوگوں نے رسپونڈ کیا نہ علی نے رسپونڈ کیا. دوبارہ آواز دی لوگوں کو, نہ لوگوں نے رسپونڈ کیا نہ علی نے رسپونڈ کیا. جب وہ اس بارگاہ میں آیا اللہ کے دربار میں جہاں علی موجود تھے نماز کی حالت میں, سنی بات وہاں, بات اللہ نے سنی, ہاتھ ید اللہ کا بڑا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور بس حضور, بس میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنا وقت لیا. بخدا یہ تاریخ ایسی ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا, بات کر رہا تھا اپنے دوستوں سے کہ شاید بادلوں سے بھی نہ رہا گیا اور آنسو بہا دیے. یہ شب ہی ایسی ہے. میری گزارش ہے, 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں, کوشش کیجیے گا کہ کوئی آنکھ خشک نہ چلی جائے. آج میری نوکری کی قبولیت ہونے کا صرف یہی ایک پیمانہ ہے. میں تحمل سے پڑھوں گا اور آج کی پوری رات کے پورے واقعہ پڑھوں گا, لیکن یہ وہ رات ہے اور یہ وہ روزہ تھا جو میرے مولا نے آخری روزہ پورا رکھا تھا. علی اپنی زندگی کا آخری پورا روزہ افطار کر چکا ہے. آج یہ 40 ہجری کا رمضان کوفہ نہ بھول پائے گا. یہ وہ رمضان جب شروع ہوا میرا مولا آسمان کو تارے دیکھ کر کہتا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یقیناً یہ وہی رمضان ہے جس کا مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا. یہ وہی رمضان ہے جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا. میرے بھائی نے سچ کہا تھا. اور اپنے دوستوں احبابوں اپنی اولادوں کو یہ بارہا کہا کہ بس علی اس رمضان میں تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. لوگ گریا کرتے تھے, پریشان رہتے تھے. علی تو ہر رمضان میں عبادت کرتے تھے, لیکن اس رمضان میں علی کی شان کچھ اور تھی, نمازوں کی شان کچھ اور تھی, واز کی شان کچھ اور تھی. لکھا ہے کہ ایک ظہر کی نماز کے بعد واز فرما رہے کہ دور سے ایک شخص نے سلام کیا, پاس بلایا, کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے عبد الرحمن. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم. کہا تو فلاں بنی مراد قبیلے سے ہے؟ کہا ہاں بنی مراد قبیلے سے ہو. کہا تجھے یاد ہے
جب تو بچپنے میں کوئی غلط بات کرتا تھا تو تیری یہودی دایا تجھ پر غصہ کرتی تھی اور تجھے کہتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی پونچھیں کاٹنے والا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا امیر المومنین آپ تو میرے ماضی کو جانتے ہیں۔ علی نے کہا میں تیرے ماضی سے نہیں تیرے مستقبل سے بھی واقف ہوں، میں تیرے ہاتھ سے اپنے سر کو دو پارا ہوتا دیکھ رہا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہوں، میں نے آپ کے شانہ بشانہ جنگ کی ہے اور یہ میری تلوار ہے، اگر آپ کو یہ شک ہے تو مجھے قتل کر دیجئے۔ علی نے کہا نہیں، قبل وقوع واقعہ ہم سزا نہیں دیا کرتے، ہم سزا نہیں دیا کرتے، اگر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اسی دن یمن روانہ ہو گیا۔ اصحاب جمع ہو گئے، کہا امیر المومنین آج ہی اس کو قتل کر دیا ہوتا۔ کہا نہیں، میرے بھائی نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ اپنے قاتل کو بھی گناہ سے بچانے کے لیے جو پریشان ہو۔ بارہا کہا، یہ راتیں گزرتی رہی، 13 رمضان سے آپ نے وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ جو طریقہ تھا علی کا، ہر رات کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے گھر روزہ افطارتے تھے۔ آج 18ویں رمضان، علی مغرب کی نماز پڑھا کر اپنی بڑی بیٹی ام کلثوم کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی چاہتی تھی کہ باپ کے لیے کچھ اہتمام کرے، نمک رکھا، کھجور رکھی، دودھ رکھا، علی نے دسترخوان پر نظر رکھی۔ کہا بیٹی کیا تو نے آج سے پہلے اپنے باپ کو کبھی ایک سے زیادہ غذا سے روزے کو افطار کرتا دیکھا ہے؟ بیٹی نے چاہا نمک اٹھا لے، باپ نے ہاتھ روک لیا، کہا نہیں بیٹی، ارے میری رعایا میں ہر آدمی کھجور نہیں خرید سکتا۔ علی اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا چاہتا۔ علی نے نمک سے روزہ افطارا، علی نے نمک سے روزہ افطارا۔ بی بی کہتی ہے آج عجیب شان تھی، روزہ افطار کر کے نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ عجیب اضطراب تھا علی کو، عجیب اضطراب تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے باہر آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، تاروں کو دیکھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح کہا تھا میرے بھائی نے، صحیح کہا تھا، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ نہیں۔ بار بار علی سجدے میں، بار بار آ کے تاروں کو دیکھا، بیٹی سے رہا نہ گیا۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں آج آپ بہت پریشان ہیں۔ علی نے جواب دیا بیٹی تو جانتی ہے تیرا باپ دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے، تو جانتی ہے تیرا باپ دنیا کا بہادر ترین انسان ہے۔ علی کبھی کسی کے مقابلے پہ جاتے ہوئے نہیں گھبرایا، لیکن کل علی کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی بارگاہ میں انبیاء العزم جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ علی کو اس کا خوف ہے۔ کہتے کہتے سحری گزری، علی ہم چاہتے ہیں مسجد کوفہ چلے جائیں۔ علی نے سوچا گھر سے نکلنے کا، میرا سلام ہو ان جانوروں پر، میرے ماں باپ قربان ان مرغابیوں پر جنہوں نے حق وفا ادا کیا۔ علی کی دامن کو پکڑ کے چیخنا شروع کیا۔ علی کہتے ہیں ابھی یہ بطخیں چیخ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد میری بیٹی آتی ہے۔ بیٹی کو وصیت کی، دیکھو بیٹا اگر ان کے دانا پانی کا خیال رکھ سکو تو ان کو گھر میں رکھنا، اگر نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو ان بطخوں کے کھانے کی فکر ہے، ارے کربلا میں آپ کے بچے پانی مانگ۔ علی گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، دیکھا لوگ پڑے سو رہے ہیں۔ علی نے سب کو جگایا، اس ملعون کو بھی جگایا، اور کوفہ نہ بھولے گا وہ اذان جب علی گلدستہ اذان پر آئے 19 رمضان کی صبح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی کی آخری اذان گونجی، علی نماز کے لیے آئے، پہلی رکعت شروع کی، علی رکوع میں گئے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔
آپ پر بڑی تکلیف گزری جب سر پر چوٹ لگی، لیکن آپ کے بیٹے زندہ تھے، آپ کے بیٹے خیریت سے تھے۔ ارے کربلا میں دیکھیے مولا کربلا الظالمین فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ ماتم ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، زمین پہ ہوتا ہے عرش پہ بکا، ماتم زمین پہ تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، چہرے پہ خون بہتا ہے سر ہے شگافتہ، چہرے پہ خون بہتا ہے سر ہے شگافتہ، سر ہے شگافتہ، دنیا سے اس طرح میرا مشکل کشا چلا، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، ماتم زمین پہ ہوتا ہے عرش پر بکا، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا، عبادت کہا گیا، ڈوبا ہوا ہے خون میں چہرہ امام کا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، امت یتیم آ گئی بے آسرا حیات، بے آسرا حیات، جو سب کے بوجھ اٹھاتا تھا دنیا سے اٹھ گیا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پہ بکا، عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، کیا ہے حسین کے، جاتے ہوئے علی کی آنکھوں میں کربلا، زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، زمین پہ ہوتا سامنے ابو طالب دا کربلا وچ حیانت نے، ابو طالب دا کربلا وچ حیانت
کربلا میں ابو طالب دا کربلا وچ ہویا دین اسلام دی خاطر ہویا دین اسلام دی خاطر او گھر ویران ابو طالب دا کربلا وچ ہویا نقصان ابو طالب دا کربلا وچ ہویا نقصان ابو طالب دا کربلا وچ ہویا نقصان ابو طالب دا کربلا وچ گئیاں پوتریاں بازار رہیاں